السلام علیکم ایوری ون. آج یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں کچھ ایموشنل ہوں، سو اگر میں کچھ بولوں، کچھ زیادہ بول جاؤں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی اپنے سارے ویورز سے. لیکن یہ بولنا بہت ضروری ہے. اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے گھروں میں کوئی ایونٹ، کوئی تہوار، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی سجاوٹ کا، اس کی بناوٹ کا، وہاں پہ آنے والے کھانے کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایونٹ خراب نہ ہو. لیکن جب باری آتی ہے ان لوگوں کی جو بیسیکلی اس ملک کے معمار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو ہم اتنے اگنورنٹ ہیں کہ جب وہ مجسمہ لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں وہ غلطی ہو گئی، ہمیں اتار دینا چاہیے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اترا یا نہیں اترا. سوال یہ ہے کہ جب وہ بن رہا تھا، جب وہ کمپلیٹ ہوا، لگنے سے پہلے تک، کہ جتنے لوگ اس پروسیس میں انوالو تھے، کیا وہ سو رہے تھے؟ کیا وہ پاکستان سے باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا وہ را کے ایجنٹ ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ وہ بھی انڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے مجسمہ غلط بنا دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ وہ سب پاکستانی تھے. وہ سب ہم میں سے ہی ہیں جنہوں نے یہ بنایا، اس کا اپروول دیا، اس کو لگا دیا. لگانے والے بھی سو رہے تھے، بنانے والے بھی سو رہے تھے، فائنلائزیشن والے بھی سو رہے تھے. آئی ایم ریئلی ویری سوری، بٹ کوئی بھی چیز، ایک چھوٹی سی چھوٹی ہوڈنگ بھی لگتی ہے، بورڈ لگتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کا بل بورڈ بھی لگتا ہے نا، تو اس کا بھی پہلے آرٹ ورک اپروو ہوتا ہے، اس کی بھی پہلے اڈاپٹیشن بنتی ہے، پھر وہ لگتا ہے. اور جب وہ لگتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے جو ہم لگانے جا رہے ہیں. اتنا بڑا مجسمہ ایک ایسی ہستی کا جو سارے پاکستانیوں کے لیے فخر کا مقام ہے، جو سارے پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے، اس کے ساتھ مذاق کر دیا آپ لوگوں نے. یہ بتاتا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ کتنے سیریس ہیں اپنے کام کو لے کے، اپنی نوکری کو لے کے، اپنے ڈیلیوریبلس کو لے کے. آئی ایم سو سوری. پھر جب گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر بات آتی ہے، پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے، لوگوں کو نکالنے کی بات آتی ہے، اور ایسی بھرتیوں کی بات آتی ہے کہ جہاں پر لوگ نہ اہل ہیں اور بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. کیا آپ جیسے لوگوں کو اس ملک کو سرو کرنا چاہیے؟ کیا جب آپ نے وہ مجسمہ بنایا تو آپ اندھے تھے؟ آپ کو نظر نہیں آیا آپ نے کیا بنایا ہے؟ جب وہ مجسمہ ٹرانسپورٹ ہوا ہے، آیا ہے، لگا ہے، سب کچھ ہوا ہے، اس پورے پروسیس میں جتنے لوگ انوالو تھے وہ سارے اندھے تھے؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوئی، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کوئی کھڑا تھا؟ اینڈ دا آنسر از نو. ایک چیز بن گئی، لگ گئی، تذلیل ہو گئی. یار ایک اتنے امپورٹنٹ آدمی کی، ایک اتنی امپورٹنٹ شخصیت کی آپ نے بے حرمتی کر دی، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور جواب کیا جی بس اتار لیا گیا، تو ٹھیک ہے جی، وی اپولوجائزڈ فار دی انکنوینئنس. وٹ دا ہیل از دس؟ یہ کوئی کانٹیکٹ سینٹر نہیں ہے، یہ کوئی بینک کا، کسی ٹیلکو کا، یا کسی بھی اور آرگنائزیشن کا کال سینٹر نہیں ہے کہ کسٹمر کو آپ نے تماچا مار کے کہا کہ وی آر ریئلی ویری سوری فار دیٹ. یہ پاکستانیوں کے ایموشنز ہیں. خوددارا ان اداروں کو ٹھیک کریں، ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ٹھیک کریں، ایسے نااہل لوگوں کو نکالیں. ہر چیز کا جواب سسپینشن نہیں ہوتا. میں آج نیوز پیپر پڑھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 2 ملازمین کو سسپینڈ کر دیا اس پہ. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم بڑے ہو گئے ہیں کہ جی فلانے کے کو سسپینڈ کر دیا، فلانے کو سسپینڈ کر دیا. ہوا کیا؟ ادارہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ قوم اس چیز پہ نہیں چلے گی کہ آپ نے اپنے کسی امپلائی کو سسپینڈ کیا یا نہیں کیا، آپ نے ادارہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا. اور اس کا جواب یقیناً ابھی بھی ہے کہ نہیں. تو اگر اس کا جواب نہیں ہے تو ہمیں ایسی سسپینشن نہیں چاہیے. ہمیں ایسے ادارے، ایسی گورنمنٹ ہی نہیں چاہیے جو نازک مرحلوں میں نازک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر سکے کہ ویئر از دا پرابلم. آج کی ویڈیو کا میں کوئی کلوزنگ نوٹ نہیں دینا چاہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی
اپنے سب ویورز سے، اپنے سب پاکستانیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو جہاں ملے بیچ چوراہے پہ ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں آپ، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ، پاکستانیوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تھینک یو.